موت کا پہلا مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح نکلنے لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حق لے آئیے وہی ہے جس سے تو بھاگ رہا تھے۔ نبی کریم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ کے سامنے ایک پیالہ پانی رکھا تھا، آپ اپنے ہاتھ مبارک کو پانی میں ڈبوتی اور چہرہ پر ملتے اور فرماتے، لالے لا الے، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت سختی اور بے ہوشی کا عالم سب پر آتا ہے، مگر مومن کو اللہ آسانی عطا فرماتا ہے۔ موت کے وقت فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مومن کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، فرشتے ان سے کہتے ہیں، سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے۔ گناہگار اور کافر کے بارے میں فرمایا، اور کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ النعام۔ موت کے بعد روح برزخ کی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ قبر میں دو فرشتے منکر نکیر سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص محمد کون ہے؟ مومن صحیح جواب دے گا اور اس کے لیے قبر کشادہ ہو جائے گی، جنت کی خوشبو آئے گی۔ کافر اور فاسق جواب نہ دے سکے گا اور اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ ایک دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، پھر سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ یس، قیامت کے دن سب کا حساب کتاب ہوگا۔ مومن کو اس کے نیک امال کا بدلہ ملے گا اور کافر کو اس کے کفر کی سزا۔ یہ آخری اور ابدی مرحلہ ہے۔ مومن کے لیے جنت ہے جہاں نہ موت ہے، نہ بیماری، نہ بھوک، نہ غم۔ قرآن کہتا ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کافر اور ظالم کے لیے جہنم ہے جہاں ہمیشہ کا عذاب ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں۔ موت کے 5 اہم مراحل ہیں۔ سکرات الموت، موت کی سختی، قبض روح، فرشتوں کا آنا اور روح نکلنا، برزخ، قبر کی زندگی، قیامت کا دن، حساب کتاب، جنت جہنم، ہمیشہ کی زندگی۔